بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور ثابتة پیچھے جو متن گزرا حقائق الاشیاء ثابتہ، اس کی شرح میں مصنف نے یعنی حضرت علامہ شارح علامہ سعد الدین تفتازانی نے فرمایا کہ حقیقت شے اور ماہیت شے اسے کہتے ہیں جس کے سبب شے ہوتی ہے۔ پھر شے کا معنی بیان کیا، والشیء عندنا هو الموجود، کہ ہمارے نزدیک شے موجود ہے، موجود کو کہتے ہیں، یعنی شے اور موجود ایک ہی ہیں۔ اور پھر کہا کہ ثبوت اور تحقق اور وجود اور کون یہ سب الفاظ مترادفہ ہیں۔ تو اب ان تینوں کو جوڑنے سے حقائق اور اشیاء اور ثابتہ تینوں کا معنی تو ایک ہی ہو گیا کہ جب الاشیاء بمعنی موجودات اور حقائق حقیقت کی جمع، اور حقیقت اسے کہتے ہیں جس سے شے بنے، تو اب حقائق بھی اشیاء ہی کے معنی میں ہے اور اشیاء بمعنی موجودات، اور ثبوت اور وجود مترادف ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو یہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ تو گویا الامور ثابتۃ کہنا ہو گیا کہ ثابت امور ثابت ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بے فائدہ کلام ہے کہ محمول عین موضوع ہے، جو بات موضوع سے معلوم ہو چکی وہی بات محمول میں بتائی جا رہی، اسی کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو یہ تو کلام غیر مفید ہو گیا، لغو ہو گیا۔ فإن قیل، پس اگر اعتراض کیا جائے، فالحکم بثبوت حقائق الاشیاء یکون لغوا، پس اگر اعتراض کیا جائے تو یہاں فا جو ہے یہ اسی شرح پر متفرع کرنے کے لیے ہے کہ شرح میں جو آپ نے باتیں بتائیں کہ حقیقت اسے کہتے ہیں جس سے شے بنتی ہے اور شے بمعنی موجود ہے، اور پھر ثبوت اور وجود مترادف ہیں، تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے حقائق اشیاء کے ثابت ہونے کا حکم لگانا یہ تو لغو ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے قول الامور ثابتۃ ان کے منزل میں ہے، اور ہر عاقل پر یہ بات ظاہر ہے کہ الامور ثابتۃ کہنا یہ لغو ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ اس میں حکم کوئی کسی نئی بات کا نہیں لگایا جا رہا ہے، بلکہ جو بات موضوع سے ثابت ہو رہی ہے وہی محمول میں اسی کا حکم لگایا جا رہا ہے، اور یہ غیر مفید ہے۔ قلنا فإن قیل قلنا، اگر اعتراض کیا جائے تو ہم جواب میں یوں کہیں گے، ان المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشیاء ونسميه بالاسماء من الانسان والفرس والسماء والارض امور موجودۃ فی نفس الامر۔ جواب میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ محمول عین موضوع ہے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ تفسیرات کی روشنی میں یہ سمجھ میں آیا کہ موضوع اور محمول ایک ہو رہے ہیں، دونوں میں اتحاد ہو رہا ہے، لیکن یہاں اعتباری فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ حقائق الاشیاء جنہیں کہا جا رہا ہے تو اس سے اور پھر ان کے لیے ثبوت کا ثابت ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی اعتبار سے ہیں، بلکہ حقائق الاشیاء جو موضوع ہے وہ دوسرے اعتبار سے، اور ثابتۃ جو ہے وہ دوسرے اعتبار سے۔ جواب میں ہم کہیں گے ان المراد به، بے شک اس سے مراد یہ ہے کہ ان ما نعتقده حقائق الاشیاء، کہ جسے ہم حقائق اشیاء مانتے ہیں،
وَنُسَمِّيهِ بِالْأَسْمَاءِ اور جن کا ہم نام رکھتے ہیں جیسے انسان، فرس، سماء، ارض وغیرہ، امور موجودۃ فی نفس الامر، وہ ایسے امور ہیں جو نفس الامر میں موجود ہیں، نفس الامر میں ثابت ہیں۔ تو گویا کہ موضوع ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے ہے اور محمول جو ہے وہ نفس الامر کے اعتبار سے ہے، یعنی جو چیز ہمارے اعتقاد میں شے ہے، موجود ہے، ثابتۃ، وہ نفس الامر میں موجود ہے، ثابت ہے۔ لہذا موضوع الگ ہو گیا اور محمول الگ ہو گیا۔ تو ہم جواب میں کہیں گے بے شک اس سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم حقائق اشیاء مانتے ہیں، وَنُسَمِّيهِ بِالْأَسْمَاءِ اور جس کا ہم نام رکھتے ہیں جیسے انسان، انسان میں من یہ الاسماء کا بیان یا ما کا بیان، جیسے انسان، فرس، سماء، ارض وغیرہ، امور موجودۃ فی نفس الامر، یہ ایسے امور ہیں جو نفس الامر میں ثابت ہیں، موجود ہیں۔ کما یقال واجب الوجود موجود، جیسے کہ یہ جملہ کہا جاتا ہے اور بلکہ یہ اجماعاً یہ قول مفید ہے، کوئی بھی اسے لغو نہیں کہتا۔ کیا ہے قول؟ واجب الوجود موجود، واجب الوجود موجود ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ واجب الوجود میں تو وجود موجود ہونے کا حکم پا لیا گیا، کیونکہ واجب الوجود کا معنی ہی ہے وہ جس کا وجود ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے وہ موجود ہوگا۔ جب وہ موجود ہے تو پھر اس پر موجودن کا حکم لگانا یہ تو بے سود ہو گیا، بے فائدہ ہو گیا، لیکن یہ بالاجماع مقبول کلام ہے اور مفید کلام ہے۔ تو اس کے مفید ہونے کی وجہ وہی ہے کہ یہاں پر واجب الوجود کا مطلب کیا ہے کہ جسے ہم واجب الوجود اعتقاد کرتے ہیں، مانتے ہیں، موجود، وہ نفس الامر میں موجود ہے، وہ ثابت ہے۔ تو واجب الوجود موجود جیسے مفید ہے اس اعتبار سے کہ واجب الوجود جو اس میں موضوع ہے وہ دوسرے اعتبار سے لیا گیا، اور موجود جو محمول ہے وہ دوسرے اعتبار سے، لہذا یہ کلام مفید ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے حقائق الاشیاء ثابتہ میں بھی حقائق الاشیاء یہ ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے اور ثابتۃ یہ نفس الامر کے اعتبار سے ہے، لہذا یہ مفید کلام ہے۔ وَهَذَا كَلَامٌ مُفِيدٌ رُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ، اور یہ مفید کلام ہے، بسا اوقات یہ بیان اور دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ھذا کلام مفید واجب الوجود موجود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مفید کلام ہے اور بسا اوقات یہ بیان کا محتاج ہے، دلیل کا محتاج ہے کہ اس پر دلیل لائی جائے۔ لیسا مثل قولک الثابت ثابت، یہ ہمارا حقائق الاشیاء ثابتۃ کہنا یہ تمہارے قول الثابت ثابت کی طرح نہیں، ہاں کہ یہ یقیناً غیر مفید ہے، کیونکہ الثابت ثابت میں محمول عین موضوع ہے، جس اعتبار سے موضوع لیا گیا اسی اعتبار سے محمول بھی، اس لیے یہ بے فائدہ کلام ہو جائے گا۔ ولا مثل قولنا، اور نہ ہی یہ ہمارا حقائق الاشیاء ثابتۃ کہنا ہمارے قول انا ابو النجم و شعری شعری کی طرح ہے۔ یہ ایک شاعر کا کلام ہے، اس کے شعر کا ایک مصرع ہے جس میں شاعر نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا انا ابو النجم و شعری شعری، میں ابو النجم ہوں اور میرا شعر میرا شعر ہے، اعلی ما لا یخفی۔ تو شعری شعری دیکھیں موضوع اور محمول دونوں ایک ہو رہے ہیں، میرا شعر ہے، لیکن یہ کلام مفید مانا جاتا ہے اگرچہ اس میں تعویلات کی جاتی ہیں، تو چونکہ یہ سخت تعویلات اور بعید تعویلات کا محتاج ہے کہ شعری کا مطلب یہ ایک بیان کیا گیا کہ میرا شعر جو فی الحال میں شعر کہہ رہا ہوں وہ میرے اسی شعر کی طرح ہے جو میں نے ماضی میں کہا، مطلب یہ کہنا چاہتا کہ میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں مگر بڑھاپے کا اثر میری شعر گوئی پر نہیں آیا ہے، جیسے میرا شعر پہلے تھا ویسے ہی میرا شعر اب بھی ہے۔ تو اس طرح کی تعویل کر کے اس کلام کو مفید بنایا گیا۔ تو اس کلام میں زیادہ تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، تو
ہمارا یہ حقائق الاشیاء ثابتہ کہنا یہ شعری کی طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بعید تعویل کی ضرورت ہے، اور ہمارے کلام میں بعید تعویل کی ضرورت نہیں۔ علی ما لا یخفی، اس کے مطابق جو کہ مخفی نہیں۔ وتحقیق ذلك ان الشیء قد یکون له اعتبارات مختلفة یکون الحکم علیہ بشیء مفیدا بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات دون البعض۔ اور اس کی تحقیق یہ ہے، یعنی تحقیقی بات یہاں پر یہ ہے کہ شے کے لیے کبھی مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، شے ایک ہی ہوتی ہے مگر مختلف اعتبارات اس کے لیے ہوتے ہیں، تو اس پر کسی چیز کا حکم لگانا ان اعتبارات میں سے بعض کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید ہوتا ہے، لیکن بعض دوسرے اعتبارات کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید نہیں ہوتا، دون البعض۔ کل انسان اذا اخذ من حيث انه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا واذا اخذ من حيث انه حيوان ناطق كان ذلك لغوا۔ کل انسان، جیسے کہ انسان یہ ایک شے ہے، اذا اخذ من حيث انه نہیں بلکہ انه پڑھا جانا چاہیے، حیث کے بعد پورا جملہ تھا، من حيث انه جسم، جب انسان کو اس حیثیت سے لیا جائے کہ وہ ایک جسم ہے، انہ جسم ما، کہ وہ ایک جسم ہے، کان الحکم علیہ بالحیوانیت مفیدا، تو اس پر حیوان ہونے کا حکم لگانا مفید ہوگا۔ انسان دیکھیں جسم بھی ہے، حیوان بھی ہے اور حیوان ناطق بھی ہے، تو اب الانسان حیوان کہا جائے تو الانسانوں کو یہ ماننا کہ وہ ایک جسم ہے، اس اعتبار سے اس پر حکم لگایا جانا کہ وہ حیوان ہے، یہ مفید ہوگا۔ لیکن جب انسان کو اس حیثیت سے لیا جائے کہ وہ حیوان ناطق ہے اور پھر اس پر حکم لگایا جائے کہ وہ حیوان ہے، تو اب یہ کلام لغو ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان کو اس حیثیت سے لیا گیا کہ وہ حیوان ناطق ہے تو حیوان ہونا تو خود انسان سے معلوم ہو گیا، اب اس پر پھر حیوان ہونے کا حکم لگانا یہ غیر مفید ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جیسے انسان جب اسے اس حیثیت سے لیا جائے کہ وہ ایک جسم ہے تو اس پر حیوان ہونے کا حکم لگانا مفید ہوگا، اور جب اس حیثیت سے لیا جائے کہ وہ حیوان ناطق ہے تو اس پر حیوان ہونے کا حکم لگانا یہ لغو اور بے فائدہ ہوگا۔ تو اعتبارات کے فرق سے بھی کلام مفید اور غیر مفید ہو جاتا ہے۔ تو اگرچہ حقائق الاشیاء ثابتہ الامور ثابتۃ کے منزل میں ہو چکا تھا، مگر یہ ہے کہ پہلا یعنی موضوع جو ہے ہمارا حقائق الاشیاء یہ ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے ہے، اور ثابتۃ یہ نفس الامر کے اعتبار سے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ اہل حق فرماتے ہیں اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، جنہیں ہم شے مانتے ہیں، جن کے لیے حقائق مانتے ہیں، وہ حقائق نفس الامر میں ثابت ہیں، موجود ہیں، وہ وہمی اور خیالی نہیں ہیں۔ والعلم بها متحقق، اور ان کا علم ثابت ہے، واقع ہے، یعنی ان کا علم بھی واقع ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ بہا میں ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں، اے بالحقائق، حقائق کا علم، اور علم تصور بھی ہوتا ہے اور تصدیق بھی، اس لیے علم کی تفصیل کر رہے ہیں، من تصوراتها والتصدیق بها وباحوالها، اور ان حقائق کا علم، کون سا علم؟ من تصوراتها، یعنی ان کے تصورات، کہ ہم ان حقیقتوں کا تصور کرتے ہیں، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ فرس ہے، یہ اسد ہے، یہ سما ہے، یہ ارض ہے، تو ان سب کے جو تصورات ہیں وہ بھی واقعی ہیں، واقع میں پائے جاتے ہیں، ثابت ہیں۔ والتصدیق بها، اور ان حقائق کی تصدیق، یہاں بہا سے مراد ہے بثبوتها، یعنی ان حقائق کے ثابت ہونے کی تصدیق، یعنی یہ ماننا کہ الانسان موجود، الفرس موجود، الحیوان موجود، تو ان کی تصدیق، وباحوالها، اور ان کے احوال کی تصدیق۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں نسبت کا علم آ جائے، نسبت کا ادراک، اسی کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور حقائق کا علم یعنی ان کے تصورات اور ان کے احوال کے تصدیقات متحقق، واقع ہیں، ثابت ہیں۔ وقیل،
المراد العلم بثبوتها، کہتے ہیں ہم نے تو یہاں پر بہا کی تفسیر یہ کر دی، العلم بہا کی، کہ حقائق کے تصورات اور ان کے ثبوت کی تصدیق اور ان کے احوال کی تصدیق سب ثابت ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پر مفہوم یہ بیان کیا المراد العلم بثبوتها، کہ مراد ہے ان کے ثابت ہونے کا علم، یعنی العلم بہا میں حقائق کا علم نہیں بلکہ ان کے ثبوت کا علم، للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق۔ اس قائل نے یہ مراد کیوں لیا؟ کہتے ہیں اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ ہمیں تمام حقیقتوں کا علم نہیں ہے۔ ہاں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بہت تو وہ ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، ومما لا يعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری وہ مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو ہم ان حقائق کو جانتے ہی نہیں ہیں، لہذا حقائق کا علم نہیں، ان کے ثابت ہونے کا علم۔ ہاں تمام حقائق ثابت ہیں، اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے اجمالی طور پر۔ وقیلا المراد العلم بثبوتها، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے ان کے ثابت ہونے کا علم، نہ کہ خود ان کا علم، اس بات کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ ہمیں تمام حقیقتوں کا علم نہیں۔ والجواب ان المراد الجنس، اور جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری مراد حقائق الاشیاء میں الاشیاء سے استغراق نہیں بلکہ جنس ہے۔ مراد جنس ہے کہ جنس حقائق یہ ثابت ہے، اور اس جنس کا علم یہ ثابت ہے، اور جنس کا علم خواہ فرد واحد کے ضمن میں ہو یا اکثر کے ضمن میں ہو۔ تو کہتے ہیں والجواب ان المراد الجنس، اور جواب یہ ہے کہ مراد یہاں پر حقائق اشیاء میں جنس حقائق ہیں، ردًا علی القائلین بأنه لا ثبوت لشیء من الحقائق، ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے جو اس بات کے قائل ہیں کہ کسی بھی حقیقت کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہاں پر جو کلام لایا گیا حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بہا متحقق، یہ ان لوگوں کے رد کے لیے لایا گیا ہے جو کہ کسی بھی حقیقت کو ثابت نہیں مانتے اور نہ ہی کسی حقیقت کے ثبوت اور عدم ثبوت کے علم کو مانتے ہیں۔ تو چونکہ وہ سلب کلی کے قائل ہیں، کلی سلب کرتے ہیں، ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، تو سلب کلی کے رد میں ایجاب جزئی کافی ہے، ایجاب کلی ضروری نہیں۔ لہذا ہماری مراد جن سے حقائق ہے کہ جن سے حقائق کا علم ثابت ہے، جن سے حقائق ثابت ہیں اور جن سے حقائق کا علم ثابت ہے۔ اب وہ جن سے حقائق چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں، اس سے بحث نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ مراد ہماری جنس ہے نہ کہ استغراق، ردًا علی القائلین، ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے جو اس بات کے قائل ہیں کہ کسی بھی حقیقت کا ثبوت نہیں ہے، ولا علم بثبوت حقیقت ولا بعدم ثبوتها، اور نہ ہی کسی حقیقت کے ثابت ہونے کا علم ہے اور نہ ہی اس کے نہ ثابت ہونے کا علم ہے۔ خلافاً للسوفسطائیہ میں جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے تو انہی کے رد کے لیے مصنف نے یہ حقائق الاشیاء ثابتہ والعلم بہا متحقق فرمایا، لہذا جنس مراد لینے سے ہمارا کام چل جائے گا، استغراق ضروری نہیں۔ لہذا اس تعویل کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ العلم بہا میں بہا کا مرجع حقائق کو نہ بنایا جائے، حقائق کو بنایا جائے لیکن یہاں ثبوت مضاف کو مقدر مانا جائے۔ کہتے ہیں اس کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔